غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی انتقال کر جائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بریانی کھانے والوں، لنگر لٹانے والوں، ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر بھی تو غور دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر انتقال کر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو جب خنزیر اٹھتا ہے، سورج دیکھتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے دونوں جہاں کے مالک پاک پروردگار عالم، میری نظروں کے سامنے شرابی آ جائے برداشت کر لوں گا، جواری آ جائے، عیاشی آ جائے، لیکن پاک پروردگار عالم میری نظروں کے سامنے بے نمازی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ خنزیر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اگر کتا ہنڈیا کے اندر اپنے منہ کو ڈال دے تو اوپر سے تھوڑے کھانے کو لے کر پھینک دیا جائے، لیکن اگر بے نمازی اپنے ہاتھ کو پکی ہوئی ہانڈی میں ڈال دے تو حکم یہ ہے کہ پوری ہانڈی کو پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ برکتیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی، رحمتیں ہمارے گھروں میں نہیں آتی۔ ارے جب ایک بے نمازی اگر دریا میں ہاتھوں کو دھوئے تو اللہ تبارک و تعالی پورا گاؤں تباہ کر دیتا ہے۔ وہ دریا اگر گاؤں میں نکلتی ہے تو اللہ اس گاؤں کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک بستی سے گزر ہوا تو وہاں کیا دیکھا کہ بستی بہت رنگین ہے، بستی میں موٹے تازے جانور ہیں، وہاں پہ پھلوں کے درخت ہیں، وہاں پہ بے شمار کھیتیاں ہوتی ہیں۔ 3 دن وہاں مقیم رہے، جب 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے، جب 1 مہینے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، جو بستی ہری اور بھری چھوڑ کے نکلے تھے، جہاں موٹا تازی جانور کھوٹوں سے بندھا ہوا تھا، جہاں کھیت کھلیان اللہ اکبر اپنا رنگ اور روپ دکھلا رہے تھے، جہاں کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، آج وہ پورا کا پورا گاؤں اللہ اکبر ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، کھنڈر بن گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا پاک پروردگار عالم، 1-2 مہینے کا عرصہ کوئی زیادہ تو نہیں ہوتا، میرے مولا ابھی چند روز پہلے میں نکلا تھا تو یہاں کے کھیت کھلیان ہرے بھرے تھے، یہاں کے درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، لیکن آج پورا شہر پورا گاؤں تباہ ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیغمبر، آپ کے گزرنے کے بعد جو اس گاؤں کے اندر جو نہر جو دریا نکلتی ہے، جس نہر اور دریا کے پانی سے پورا گاؤں سیراب ہوتا تھا، جانور پیتے تھے، کھیتیوں میں استعمال کیا جاتا تھا، ایک بے نمازی آیا جس نے اپنی پوری زندگی اپنی زبان پر میرا نام نہیں لیا، میری بارگاہ میں سجدے نہیں کیے۔ جب وہ شخص اللہ اکبر دریا کے کنارے آیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو دریا میں دھویا، تو جب اس نے ہاتھوں کو اپنے دریا میں دھویا تو اس کے دھونے سے اتنی بے برکتی پیدا ہو گئی، اتنی بے برکتی پیدا ہو گئی کہ دریا سوکھ گئی۔ جب دریا سوکھی تو جانور پیاس کے مارے بے چین ہونے لگے، فصلیں ختم ہو گئی، درختوں نے
جو ٹہنیاں ہری بھری تھیں وہ ختم ہو گئیں، پورا گاؤں اش اش کرنے لگا، انسان پیاس اور بھوک سے مرنے لگے، تو پورے گاؤں والوں نے اس گاؤں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، یہ گاؤں چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بے نمازی دریا کے اندر ہاتھوں کو ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہاتھوں کی بے برکتی، اس بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی پھیل جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے گاؤں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اگر گھر کے اندر اگر بے نمازی ہو تو گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ گھر کے اندر اگر قرآن نہیں پڑھا جائے تو گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو۔ جب آپ قرآن گھروں میں پڑھیں گے، نمازیں گھروں میں ہماری ماں اور بہنیں پڑھیں گی، پڑھی جائیں گی، اور ہمارے ماں باپ بھائی بہن مسجدوں کو آباد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور اللہ تمہیں ایک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس سے بندے تو نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ تجھے فلاں جگہ سے رزق ملتا۔